अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको कहा ना, अल्लाह ताला आप पे बहुत बेहद फजल करे, ये आपको दुआ देता हूँ मैं हमेशा हर वीडियो में। फजल बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, ठीक है। तो मेरा की कसूर है, मैं तो गरीब हाँ, मैं की कर सकना, मैं तो गरीब हाँ, मेरा ख्याल करो हैं। गरीब क्या होता है? क्योंकि आजकल एक केस चल रहा है नूर मुकद्दम का, उसके अंदर एक माली का मैं बात सुन बैठा हूँ और कि वो गिरफ्तार हुआ है। उसने एक लड़की को भागने नहीं दिया, अपनी जान बचाने नहीं दी, कत्ल होने दिया, उसका छुरी से उसकी गर्दन कटने दी। और जब वो गिरफ्तार हुआ तो कहता मैं तो गरीब, मैं तो गरीब। तो व्हाट इज़ गरीब? गरीब की काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन डिफरेंट उनके वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन दो किस्म के गरीब मैं अभी आपको बताऊंगा। ये बड़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, नहीं माने या माने ये देखने वालों पे है, और सी से कॉमन सेंस के लिहाज से बंदा समझ सकता है। एक गरीब होता है सफ़ेद पोश, जो कि हम में से बेशतर लोग हैं, जो कि लोअर मिडिल क्लास भी, आजकल तो पाकिस्तान में जितनी इन्फ्लेशन चल रही है, आजकल तो मिडिल क्लास भी गरीब बना बैठा है। लेकिन मैंने फिर वही बताया, एक गरीब है सफ़ेद पोश और एक गरीब है मैते गरीब, ठीक है। ये इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है, मैं फ़र्ज़ करके मैं आपको बताता हूँ। जो मैते गरीब है ना, वो ना तो उसने आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखनी है, ना कोशिश करनी है, ठीक है। एक किस्म का बोझ होना, सीधी सी बात है। और 8 बच्चे करने, ठीक है। और फिर सबसे नफरत करनी है, अमीरों से नफरत करनी है, और सबसे लेना भी है। लेने से मुराद क्या है? ये मैं एक सिर्फ टिप टाइप के गरीब की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है आज मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि मैं आपको जो एक बात आज बताने लगूँ ये तजर्बे की बुनियाद पे, और तजर्बा सिर्फ उम्र से नहीं होता, हालात वाक़यात से होता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि गरीब की जो मैं बात बताने ला रहा हूँ, कि गरीब एक होता है कि ईद आती है ना, तो अपने बच्चों को कपड़े लेके नहीं दे सकता, लेकिन सफ़ेद पोशी में किसी से मांगता भी नहीं, और खुदा से मांगता, दुआ करता है। और एक गरीब है जो कि ईद पे कपड़े भी पहनाता है, बच्चों को सब कुछ करता है, क्योंकि वो मांग लेता है या कर लेता है, सबसे ले भी लेता है, डिपेंडेंसी में रहता है। और ख़ुद उसने एक सर्कल रखा होता है कि बस मैंने यही करना है, यानी कि यही काम करना है, इससे आगे नहीं जाना, और बच्चे करने हैं, बस दैट्स इट। और वो बोझ मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखें, माशरे के अंदर इकॉनमी पे, इन्फ्लेशन पे वो बोझ मैंने इसलिए कहा कि वो आबादी तो बढ़ा रहे होते हैं, 8 से 10 बच्चे कर रहे होते हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और लोगों से भी ले रहे होते हैं, ठीक है, हेल्प होनी चाहिए, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं माशरे को दे रहे होते, ठीक है। और जिनसे ले रहे होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनसे ही नफरत करते हैं, उनको ही पसंद नहीं करते वो दिल से। मतलब वही गरीब जब जिस गाड़ी वाले से पैसे लेगा, वो उसका बेटा जब गाड़ी में उसके करीब से गुजरेगा तो कहेगा बिगड़े आदा, बदमाश जा रहे हैं, पैसे दी फूड। उनकी जो मेंटालिटी है ना, वो ये होती है कि इनको शायद बैठे बैठाए मिल गया, और या दूसरी एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हमारे मुल्क में, हराम दा पैसा, हराम दी कमाई, ठीक है। तो तुसी हलाल दी कमाई करो, तो तुसी फिर लोगों को ना मंगो, सफेद पोशी से रहो। कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं हूँ, फ़र्ज़ करूँ, मैंने ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं, आप लोगों में बहुत से लोगों ने देखे होंगे, मैं सफ़ेद पोश की बात कर रहा हूँ। ऐसा वक्त आया कि जेब में 1 रुपया नहीं, कोई चीज़ नहीं, ऐसा वक्त 1 रुपया तो दूर की बात कि बहुत ही ऊपर नीचे। मैं आपको बताया, जो मेरे व्यूअर्स हैं जानते हैं, मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, 11 साल का था जब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, मैं सबसे बड़ा था, 11 साल, क्या उम्र होती। तो मैं इस ही मुल्क में रहा हूँ और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके बावजूद कभी भी हम वो सफ़ेद पोशी वाली बात कि जाके मांगते नहीं थे कि भाई दे दो, जो है बस वो मांगना, तो खुदा से मांगना, फजल मांगना खुदा से मांगना, बरकत मांगनी फिर खुदा से मांगनी। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, इस केस के हवाले से मैंने जोड़नी, ये बड़ी ज़रूरी है। मैंने खुद, ठीक है, एक दिन में 16 18 घंटे काम भी किए, ठीक है, अपनी बिजनेस में भी, शॉप्स में भी, डिफरेंट चीज़ों में। तो कहने का मकसद ये है कि मैं वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करता था कि गरीब जो जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइप वेरिएंट की, वो वहाँ से किसी से पैसे लेके आता था मेरे सामने कपड़े लेने के लिए ईद पे बच्चों के, और फिर मुझसे भी गरीब होकर सस्ते कराता था, और कपड़े भी ले जाता था, मुझसे भी फ़ायदा लेता था, और किसी और से भी फ़ायदा लेके आता था, ठीक है, दैट्स ओके, हमारा फ़र्ज़ है और दूसरे का भी फ़र्ज़ है।
لیکن ایک غریب تھا جو نہ کسی سے لیتا تھا نہ مجھے کہتا تھا اور شرم میں رہتا تھا. اصل وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, عزت میں رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور نفرت بھی نہیں کرتے اور خدا پہ توکل رکھتے ہیں, خدا سے مانگتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات کی ہے نا, یہ بات میں نے کیوں کی ہے, یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ ایک بڑی لمبا ٹاپک ہے, یہ 8 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا. کہ میں اگر اس کو ایگزامپل لے کے جاؤں, یہ چوکیدار اور مالی جو نور مقدم کیس کے اندر ہے, اور شیف خان تھا, یہ 3 ملازم, ان 3 ملازموں نے ایک لڑکی کا قتل ہونے دیا. ان کے سامنے قتل ہوتا رہا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور صرف کچھ نہیں کیا نہیں, وہ لڑکی جب وہاں سے بھاگنے لگی تو اس کو روکا, دروازے بند کیے, اس کو درندے کے حوالے کیا, دروازے بند کیے. تو یہ انہوں نے اس لڑکی کا قتل میں ٹوٹل سہولت کاری کا کام کیا. اور جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا ہم تو غریب ہیں. تو میں عوام سے آج پوچھتا ہوں, آپ لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں, ہم تو غریب ہیں, کیا کوئی جسٹیفیکیشن ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے, کوئی ڈگری ہے؟ کیونکہ میں اس جو یہ غریب میں تو غریب والی بات ہے نا, اس پہ اگر آپ کہیں نا, کیونکہ اتنی جلدی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بات. یہ جو میں نے 2 ٹائپس بتائیں, میں 4 گھنٹے بول سکتا ہوں کنٹینیوس, اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بڑا غلط ہوتا ہے. مطلب غربت کو یوز کیا جاتا ہے, یوٹیلائز کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, اپنے مفاد کے لیے, اور جن سے لیا جاتا ہے مفاد انہی سے نفرت بھی کی جاتی, انہی کو غلط بھی کہا جاتا ہے, دل میں بغض بھی رکھا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے. تو انسان ہونا, اچھا انسان ہونا کوالٹی ہے, وہ بے شک غریب ہو یا امیر ہو. آپ کسی بھی یہاں پہ غریب کو پکڑ لیں سڑک پہ, وہ امیر سے نفرت کرتا ہوگا. یہ اس قسم کی غریب کی میں بات کر رہا ہوں, جس غریب کی میں کر رہا ہوں, سب کی نہیں کر رہا, یہ میں کلیئر کر دوں. 1 ٹائپ جو غریب کی بات کر رہا ہوں ان کی. اور ایسے بھی امیر ہیں جو کہ اپنے بلبوتے پہ سیلف میڈ بنے, حلال کمائی کر کے, اور پھر کتنے گھروں کو پالتے ہیں, کتنے لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, کتنے لوگوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, کتنے لوگوں کا علاج کرواتے ہیں, شادیاں کرواتے ہیں. تو کیا وہ سب غلط ہوتے ہیں؟ نہیں. تو میں پھر وہی کہوں گا, انسان ہوتا ہے اچھا یا برا. اسی طریقے سے انسان ہوتا ہے اچھا یا برا, مرد اور عورت نہیں ہوتی. اسی کیس کے اندر ایک عورت کو ضمانت مل جاتی ہے جس کا نام عصمت آدم خور میں نے ڈالا, جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث تھی اس قتل کے اندر. وہ اس ٹائم بیٹھی F74 یہ پیچھے کوٹھی میں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے ساتھ شیف کو بھی ضمانت کرا کے لے آئی کیونکہ روٹیاں پکوانیاں تھیں شاید. اس کو ضمانت ملی سپریم کورٹ سے کہ میرٹ پہ تو نہیں بنتی ضمانت, یہ فیصلے میں لکھا گیا, لیکن چونکہ وہ عورت ہے تو عورت ہونے کی بنا پر اس کو ضمانت دی جاتی ہے. اور یہی F7 کی بیبیاں, یہی بیبیاں سڑکوں پہ نکلتی ہیں نچتی گشگاتی ہوئی کہ ہم عورتیں ہیں, فیمنسٹ, ہمیں لفظ سکھاتی ہیں, مسوجنسٹ, فیمنسٹ, بگٹ, پتریارچل. کہ بھائی یہ بنین مافیا نکلتا ہے نا, کس بات پہ نکلتا ہے بنین مافیا؟ بنین مافیا کا تعارف ہے آپ کو, جو بنین والی لڑکیاں ہوتی ہیں, بنین مافیا. ایک انکل بنین پہنتے ہیں گرمیوں میں جب وہ پکھی چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک یہ بنین مافیا. یہ نکلتی ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جب انہی کی بیوی کی اماں کو ضمانت ملتی ہے عصمت کو سپریم کورٹ سے عورت ہونے کی بنا پہ, تو پھر کیوں نہیں چیختی کہ آج ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, آج ہمارے ساتھ بڑا ناانصافی ہو گئی ہے, کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے. اس کا بندہ ذاکر, اس کو ضمانت نہیں ملی, دونوں کٹھے تھے نا, ہر جگہ کٹھے تھے, ہر لحاظ سے کٹھے تھے, اس کو ضمانت نہیں ملی کیونکہ وہ بندہ ہے. تو بڈھی کو ضمانت دے دو کیونکہ بڈھی ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس بات کو. تو اس پہ عورت مار چالی کیوں نہیں چیختی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ناانصافی سپریم کورٹ کی طرف سے, اتنی بڑی وائلیشن ہیومن رائٹس کی, وومن رائٹس کی, وومن امپاورمنٹ کی. کدھر گئی گو گرل, مور پاور ٹو یو, وہ مور پاور کدھر گئی؟ تو بات یہ ہے, سب گندا ہے پر دھندا ہے یہ جو نکلتے ہیں سب لوگ, کیونکہ ہپوکریسی ہے, ایچ سے ہپوکریسی, ایچ سے ہپوکریسی, میم سے منافقت. خدا نے ایسے آپ کو بتایا ہے نا کہ منافقت کتنی بری چیز ہے, کتنا گناہ ہے اور کتنے نقصان ہے. تو جو منافقت ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو میں نے غربت والی بات بھی اسی لیے کی, عورت والی بھی کی, کہ اچھا یا برا انسان ہوتا ہے, عورت یا مرد نہیں, اچھا یا برا انسان ہوتا ہے, غریب یا امیر نہیں. یہ بات آج میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑا ایک کامن ہمارے متھ اور بڑی پرسیپشن پائی جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں ٹوٹل آج تک دیکھی ہے کہ امیر چول ہوتا ہے اور غریب شریف ہوتا ہے. یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے آپ کے لوور طبقوں میں, تھڑے پہ, کہیں پہ آپ دکان پہ بیٹھ جائیں,
وہ بات کر رہے ہوں گے امیر تے ہوتا ہی حرام کا کمائی کرنے والا, وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امیر ہے تے حرام کا کمائی, امیر ہے تے بے شرم, اور غریب ہے تو شریف ہے. دس از ٹوٹل نان سینس. غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے, امیر بھی اچھا ہو سکتا ہے, مرد بھی اچھا ہو سکتا ہے, عورت بھی اچھی ہو سکتی ہے, اور عورت بھی بری ہو سکتی ہے, عورت بھی جرائم کر سکتی ہے, کرمنل ہو سکتی ہے, اور مرد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ میں نے اب شروع کیا, اس پہ میں ایک اور ویڈیو ڈیٹیل بناؤں گا, اور ثبوت اور کچھ میں اگر آپ کہیں تو میں مثالیں دوں گا کہ کیسے غریب کوالٹی نہیں ہے اور عورت کوالٹی نہیں ہے, اور کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے ہر دوسری جگہ پہ, ہر گھر میں, ہمارے معاشرے میں. بڑی جگہ پہ ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں کام والیاں آتی ہیں, وہ دو چیزیں یوز کرتی ہیں, ایک تو میں غریب, وہ تو میں عورت, ٹھیک ہے, اور وہی بات میں آپ کا گھر کا صفایا کر کے چل جائے, اور وہ پھر آپ کہیں گے اچھا وہ تو کرائم تھا, چلو جرم تھا, وہ تھی, وہ آپ سارے آپ کے گھر کے راز پوچھتی ہے اور سارے محلے کو بتاتی ہے, ٹھیک ہے, سارے محلے کو بتاتی ہے. قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ اسے بتاتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ تو خیر بڑی لمبی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا غریب ہونا کوالٹی ہے اور عورت ہونا کوالٹی ہے, اور اگر کسی کو سی سے کامن سینس اچھی خاصی ہے اس کے پاس, اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے, اور میری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو میں ابھی کر نہیں سکا ٹائم کی وجہ سے, تو بڑی گہری بات ہے, ڈوب کے جانا ہے تو سمجھ آنی ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو قسم کے غریب ہیں, ٹائپ اے ٹائپ بی, ایک سفید پوش ایک دوسرے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن غریبوں کی بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور ڈرامہ انڈرسکور اور انڈرسکور حقیقت, یہ میرا انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے, تو یہاں پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اور ویسے میں غریب نہیں ہوں, مطلب ٹینشن نہ لیجیے گا, لیکن چینل سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. مجھے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.